ٹھیک ہے لیکن اب وے فارورڈ کیا ہے صاحبزادہ صاحب؟ آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ آپ ہتک عزت کا دعویٰ بھی کریں گے، اگر فیصلہ اگینسٹ آیا سپریم کورٹ میں بھی آپ جائیں گے، لیکن مطلب کیا اس کا حل کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیوں ملنی چاہیے مخصوص نشستیں؟ چونکہ پی ٹی آئی ابھی شامل ہوئی ہے اور ڈیڈ لائن ہے، الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے ترجیحی فہرست دینے کے لیے ریزرو سیٹس کے لیے، وہ آپ نے نہیں دی۔ اگر آپ نے لسٹ دی ہوتی اس میں پھر امینڈمنٹ پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے تو لسٹ ہی نہیں دی۔ ہاں یہ بات اب آپ آئے ہیں بات کے اوپر، ہم نے ترجیحی لسٹ نہیں دی، میں آپ کے سامنے اون ہی نہیں کر رہا کہ میں نے ترجیحی لسٹ دی ہے، یہ ہے الیکشن کمیشن کی بات جو صحیح ہے۔ جو پہلے وہ میرے پہ تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور اگر وہ اس لیٹر کو بنیاد بنا کر نشستیں نہیں دیں گے، میں جاؤں گا، میں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی جاؤں گا، میں عدالت کے اندر بھی جاؤں گا۔ اگر ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر یہ گراؤنڈ بنا کے دیتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل نے ترجیحی لسٹ جمع نہیں کروائی، تو بھائی اس کو تو ہم نے ڈینائی نہیں کیا، اس کو پاکستان تحریک انصاف نے ڈینائی نہیں کیا، اس کو اور کسی اتحادی پارٹی نے ڈینائی نہیں کیا۔ اچھا اب کیوں نہیں جمع کروائی؟ اب اس کی میری وجہ پوچھ لیں۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ہم ایک اتحاد کے اندر موجود تھے گزشتہ 7 سال سے۔ الیکشن سے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ایم ڈبلیو ایم اور سنی اتحاد کونسل پنجاب کے اندر بلے کے نشان کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ میرا جو ٹکٹ، میں نے دوبارہ آپ سے کہوں گا، میرا اور میری پارٹی کے جن لوگوں کے ٹکٹ جمع کروائے گئے ہیں چیک کر لیں، اس کے اوپر سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف لکھا ہوا ہے، اتحاد آگے لکھا ہوا ہے۔ اب وہ جو لسٹ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مخصوص نشستوں پر جمع کروائی گئی تھی، اس کے اندر ایک خاتون سنی اتحاد کونسل کی ہے، ایک ایم ڈبلیو ایم کی ہے، اور ہم نے ایز اے پولیٹیکل الائنس وہ لسٹ جمع کروائی تھی۔ اس لیے نہ ہم نے سیپریٹلی لسٹ جمع کروائی، نہ مجلس وحدت مسلمین نے سیپریٹلی لسٹ جمع کرائی۔ یہ تھی وجہ لسٹ جمع نہ کروانے کی۔ آگے آ جائیں۔ اچھا اس میں صاحبزادہ صاحب آخر میں ایک نقطہ ہے، دیکھیں یو ہیو اے ویلڈ پوائنٹ۔ اب اگر ٹیکنیکلٹی پہ آپ کی نشستیں ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں تو 2018 میں باپ پارٹی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی کے پی میں، اس کے بعد 3 جو آزاد امیدوار تھے کے پی میں وہ شامل ہوئے اور انہوں نے لسٹ نہیں جمع کرائی تھی، اس کے بعد ان کو ایک ریزرو سیٹ ملی، تو ایک پریزیڈنس تو موجود ہے اس میں۔ سر اس میں نہ صرف پریزیڈنٹ موجود ہے، میں آپ کو ایک اور بات درج کر دوں، آج علی ظفر صاحب نے وہاں پر بیان کی ہے، آئین کے اندر لکھا ہے کہ اگر آزاد امیدوار کسی پولیٹیکل پارٹی میں داخل ہوتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ کسی پارلیمنٹری پارٹی جو وہاں پر یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہماری چونکہ نشست نہیں ہے پارلیمنٹ میں تو اس لیے ہمیں نہیں مل سکتی، آئین میں لکھا ہے پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو تمام ریکوائرمنٹس فلفل کرنے کے بعد الیکشن کمیشن اسے نشان الاٹ کرے۔ ہمیں 2013 میں بھی نشان الاٹ ہوا، ہمیں 18 میں بھی الاٹ ہوا، ہمیں 24 میں بھی الاٹ ہوا، سو وہی آ رہا پولیٹیکل پارٹی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو آپ نے ابھی کے پی کے کا تذکرہ کیا، باپ پارٹی تھی نہیں، سنی اتحاد کونسل تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ ہے نا، 2018 میں باپ پارٹی کا وجود ہی نہیں تھا۔